السلام علیکم، ویلکم ٹو اب ڈارک ٹیلز۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن آن کر دیجیے۔ آئیے سنتے ہیں کسی کی سچی اور ناقابل یقین کہانی۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے گاؤں سے شہر جانے والی سڑک کچی ہوا کرتی تھی۔ اس کی وجہ سے گاؤں والوں کو بڑی اذیت کا شکار ہونا پڑتا تھا۔ کچی سڑک کی وجہ سے آمد و رفت میں بڑی دقت ہوا کرتی تھی۔ گاڑیاں آ جا نہیں سکتی تھیں، لہٰذا لوگ ٹانگا یا بیل گاڑی کا استعمال کر کے شہر جایا کرتے تھے۔ سواری کے لیے ٹانگے کا استعمال ہوا کرتا تھا اور سامان لانے لے جانے کے لیے جیسے اناج، کھاد، پھل و سبزیوں کی خرید و فروخت کے لیے بیل گاڑی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ سلیم بھائی کے پاس بھی ایک بیل گاڑی تھی جسے وہ چلا کر اپنی روزی روٹی کیا کرتے تھے۔ ان کی گاڑی کے دونوں بیل نہایت ہی خوبصورت، موٹے، تازے اور ہٹے کٹے ہوا کرتے تھے۔ لوگ انہی کی بیل گاڑی کو استعمال کر کے شہر جایا کرتے تھے۔ وہ شہر کے روزانہ 2 سے 3 چکر لگا لیا کرتے تھے۔ کمائی اچھی ہو جاتی تھی، گھر کا گزارا بہت اچھا چلتا تھا۔ گاؤں میں کسی کو بھی شہر جانا پڑتا تھا تو انہی کو بلایا جاتا تھا۔ وہ اپنے کام کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ سلیم بھائی شادی شدہ تھے اور ان کے 2 بچے بھی تھے۔ سلیم بھائی کی ایک بیٹی اور 2 بیٹے تھے۔ بڑی بیٹی 12 سال، چھوٹا بیٹا 10 سال اور ان کا سب سے چھوٹا بیٹا 8 سال کا تھا۔ سلیم بھائی اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ وہ اپنا کام بہت ایمانداری سے کرتے تھے اور شام سے پہلے ہی گھر آ جایا کرتے تھے۔ گزارا بہت اچھا ہوا کرتا تھا۔ ان کی ایک بیوی بہت ہی نیک، خوبصورت اور خوبصورت تھی۔ اچانک ایسا ہوا کہ ان کی زندگی میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ اس سال چاولوں کا موسم تھا، ہر طرف چاولوں کی فصل اتاری جا رہی تھی۔ چاولوں کی خرید و فروخت بھی شروع ہو چکی تھی۔ ہر کوئی اپنے لیے اناج کچھ اپنے لیے رکھتا اور باقی جا کر شہر میں فروخت کر دیتا۔ گاؤں شمال میں تو شہر جنوب کی طرف تھا۔ درمیان میں دھول مٹی کا اڑاتا کچا راستہ تھا۔ راستے میں ایک پرانا بنگلہ بھی پڑتا تھا جو کہ شہر جانے والے راستے میں ایک طرف درختوں کے جھنڈ میں کھڑا تھا۔ یہ بنگلہ آزادی سے پہلے سکھوں کا ہوا کرتا تھا جسے اب کوئی استعمال نہیں کرتا تھا۔ اس بنگلے کو آزادی کے بعد سکھوں نے جو چھوڑا تو آج تک آباد ہی نہ ہو سکا۔ یہ بنگلہ 8 کمروں پر مشتمل 3 منزلہ تھا، جس سے ارد گرد بڑی سی دیوار جو اب ٹوٹ پھوٹ کا بھی شکار ہو چکی تھی وہ کھڑی تھی۔ بنگلے کے ارد گرد جھاڑیاں، گھاس پھوس بہت بڑی بڑی اگی ہوئی تھی۔ جو بھی وہاں سے گزرتا خوف زدہ ہو جاتا۔ یہ بنگلہ پورے گاؤں میں جنوں والے بنگلے کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ پورے گاؤں میں مشہور تھا کہ اس بنگلے میں جن آباد ہیں۔ کوئی بھی اس بنگلے کے قریب سے بھی نہیں گزرتا تھا اور جو بھی اس کے قریب سے گزرتا اسے اندر سے عجیب سی آوازیں آتی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی اندر باتیں کر رہا ہے، آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ بچوں کے رونے کا شور، شادی کے ڈھول کہے سنائی دیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی تو بنگلے کے پاس سے گزرنے والوں کو پتھر بھی پڑا کرتے تھے۔ کبھی کبھی لوگوں نے درختوں کی اوٹ میں اونٹوں کو کھڑے دیکھا۔ کبھی کبھی گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دیتی تھی۔ کبھی بڑے بڑے بیل اور کچھ لوگوں نے تو بچوں کو کھیلتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ کچھ کے کہنے کے مطابق بنگلے میں روشنی جلتی ہوئی بھی دکھائی دی اور کچھ عورتوں کو تو چھت پہ بھی کھڑے دیکھا گیا۔ بنگلے کی چھت پہ بہت سے لوگوں نے عورتوں کو کھڑا ہنستا مسکراتا باتیں کرتے دیکھا اور وہ لوگ وہاں سے ڈر کے بھاگ جایا کرتے تھے۔ ان سب باتوں کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ ڈرتے تھے اور وہاں سے جانے سے بھی کتراتے تھے۔ بنگلے کے ارد گرد جیسی زمین تھی وہ بہت زرخیز تھی، مگر پھر بھی وہاں فصل اور کاشتکاری نہیں کیا کرتے تھے، اور جن کی زمینیں بنگلے کے ارد گرد تھیں وہ بھی وہاں جانے سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ وہاں کام ہی نہیں کر سکتے تھے۔ جب زمیندار وہاں کام کرنے کے لیے مزدوروں کو بھیجتے تو ان کو پتھر مارے جاتے۔ ان کو بڑی بڑی خوفناک مخلوقیں نظر آیا کرتی تھیں۔ ہاری جو کام کرنے جاتے تھے ان کو کچھ نہ کچھ زور دور سے دکھائی دیتا تھا۔ کسانوں کو ہل تک نہیں چلانے دیا جاتا تھا۔ کسی نے تو کہا ان کو کھیتوں میں بڑا بڑا سانپ دکھائی دیا، بڑی بڑی چمگادڑیں دکھائی دی۔ بنگلے کی طرف لوٹ کے جانے والے جو بنگلے کی طرف سے گزرتے تھے ان کو چمگادڑیں حملہ کیا کرتی تھیں، اور اسی طرح سے تمام ہاری وہاں سے ڈر کر بھاگ جاتے تھے۔ اسی لیے بنگلے کے اطراف کی تمام زمینیں بنجر ہونے لگی۔ اسی وجہ سے گاؤں کے بعد اور بنگلے کے بعد شہر تک کا راستہ دھول مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ ہر طرف دھول ہی دھول اڑا کرتی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن سلیم بھائی اپنی مزدوری میں مصروف تھے۔ بیل گاڑی پر اناج کی بوریاں لادے شہر جا رہے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ آج شہر کا تیسرا چکر بھی لگاؤں گا
تاکہ زیادہ منافع ہو سکے۔ انہوں نے 2 چکر شہر کے لگائے اور پھر تیسرا چکر بھی لگا لیا۔ راستے میں دیر ہو گئی۔ جب وہ واپس آنے لگے تو بہت گھبرائے ہوئے تھے، خوفزدہ تھے کیونکہ راستے میں بنگلہ پڑتا تھا۔ وہ شہر سے روانہ ہوئے تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ سلیم بھائی کے دل میں خوف سا آ گیا۔ جب وہ کچی سڑک پہ پہنچے تو جنوں والے بنگلے کے پاس سے گزرنے لگے۔ چاند کی 14ویں رات تھی، چاندنی پھیلی ہوئی تھی، ایسا تھا کہ دن کا سماں لگتا تھا۔ اچانک بنگلے کے پاس سے گزرتے ہوئے انہیں کچھ آوازیں آئیں، جیسے بہت سی عورتیں آپس میں لڑ رہی ہوں، زور زور سے چلا چلا کر۔ ان آوازوں سے ان کا دماغ پھٹنے لگا۔ سارا دن کام کرنے کے بعد یہ آوازیں ان کے سر پہ ہتھوڑے برسا رہی تھیں، اور جبکہ سلیم بھائی کو پتا تھا کہ بنگلہ غیر آباد ہے تو ان کے پورے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ یا اللہ خیر! وہ تیزی سے گاڑی کو بھگانے کے لیے بیلوں کو ہانکنے لگے۔ اچانک عورتوں کا شور ختم ہو گیا، سب کچھ جیسے تھم سا گیا۔ انہوں نے بیل گاڑی کی رفتار اب کم کر دی۔ اچانک رات کے سناٹے میں انہیں چھن 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 کی آوازیں آنے لگیں، اور وہ آواز قریب سے قریب تک ہونے لگی اور ان کو واضح سنائی دینے لگی۔ سلیم بھائی نے آواز کی سمت مڑ کے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ ایک حسین و جمیل عورت بیل گاڑی کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ گورا چٹا رنگ سونے سے لدی پھندی ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ چاند جو یقیناً اسی جنی کا تھا۔ سلیم بھائی نے سارا معاملہ اپنی بیوی کو سنا ڈالا۔ بیوی خوف سے ہذیانی انداز میں کپکپانے لگی اور ہار اٹھا کے دور پھینک دیا۔ سلیم بھائی اٹھے، آگے بڑھے، ہار اٹھایا، اپنے پاس رکھ لیا اور سوچا کہ صبح جا کر کریم چاچا کو دکھاؤں گا، ان سے مشورہ کروں گا اور وہ جو مشورہ دیں گے اس پر ہی عمل کروں گا۔ سلیم چاچا گاؤں کے بہت ہی نیک اور بہت ہی پیارے بزرگ تھے، اور یوں وہ کھانا کھا کر سو گئے۔ آدھی رات ہی گزری تھی کہ سلیم بھائی چیخنے لگے، زور زور سے چیخنے لگے۔ بیوی نے بہت کوشش کی کہ وہ صحیح ہو جائیں، اٹھ بیٹھے، لیکن وہ چیختے ہی گئے۔ بیوی بھاگ کر گئی، پڑوس والے تمام رشتہ داروں کو بلا کر لائی، وہ بھی ڈر گئے، بچے بھی ڈر کے رونے لگے۔ بیوی نے رو رو کے سارا معاملہ سب مہمانوں کو سنا ڈالا۔ سب نے کہا کہ فوراً کریم چاچا کو بلا کر لاؤ۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کو بلا لیا گیا۔ سلیم چاچا جو کہ اللہ والے بزرگ تھے، انہوں نے پڑھائی کی اور سلیم بھائی پہ پڑھ کر پھونکنے لگے۔ کچھ دیر بعد سلیم بھائی بہتر ہوئے اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ کریم چاچا نے گاؤں کے باقی گھر والوں کو اپنے اپنے گھر جانے کو کہا اور خود وہیں بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے سارا معاملہ سلیم سے پوچھا، بتاؤ بیٹا سلیم، اصل ماجرا کیا ہے؟ سلیم بھائی نے سارا ماجرا ان کو سنا ڈالا۔ اس کے بعد بتایا کہ جب میں سویا تو مجھے لگا جیسے کوئی میرا گلا دبا رہا ہے۔ میں نے آنکھیں کھولی تو مجھے لگا جیسے میں نیند میں بھی ہوں اور جاگ بھی رہا ہوں، اور ایک عورت میرا گلا اپنے دونوں ہاتھوں سے دبا رہی ہے۔ اب تو ہر دوسرے دن سلیم بھائی کی ایسی ہی کیفیت ہونے لگی۔ آدھی رات کے قریب ان کا یہی حال ہوتا اور وہ بہت بری چیخیں مار کے اٹھ جایا کرتے تھے۔
कुछ ही रोज बाद करीम चाचा वो हार बंगले के करीब जाकर फेंक आए और कहा, ये तुम्हारी अमानत हमने वापस कर दी है, अब उसे तंग मत करना। सलीम भाई की हालत में कोई फर्क न पड़ा। उनको पीरों, फकीरों, हकीमों तक को दिखा दिया गया, आमलों तक को भी दिखा दिया गया, लेकिन किसी चीज से सलीम भाई की हालत पर कोई फर्क ना पड़ा। एक आमिल ने करीम चाचा को फकीर मुश्क वाले का बताया। वो बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग थे। फकीर मुश्क वाले को पैगाम भिजवाया गया और करीम चाचा ने उनको बहुत इज्जत से बुलवाया। फकीर मुश्क बाबा ने आते ही सलीम भाई को पानी दम करके पिलाया और कुछ लकड़ियां जमा करवाईं और सबको एक दायरे में बिठाकर आग लगाई। सलीम भाई को आग में दायरे के बीचों बीच बिठाया गया और फकीर मुश्क बाबा कुछ पढ़ने लगे। फकीर बाबा ने पढ़ते पढ़ते जेब से मुश्क की एक डिबिया निकाली और आग में झोंक दी और आग के शोले भड़कने लगे। फकीर बाबा ने आगे बढ़कर एक लकड़ी उठाई, उससे आग जलाई। आगे बढ़कर वो लकड़ी आसानी से उन्होंने सलीम भाई के पैर पर चिपका दी। सलीम भाई औरत की आवाज में चिल्लाने लगे, मुझे मत जलाओ, जाने दो, मुझे मत मारो, ना जलाओ मुझे, मैं तो अब इसको लेके ही जाऊंगी, ये मुझे पसंद आ गया है, मैं इसको या तो मार दूंगी या अपने साथ लेके जाऊंगी। बाबा मुश्क जलाल में खड़े हुए और बोले, अभी तो तुझे सिर्फ थोड़ा सा ही जलाया है, अब मैं तुझको पूरा आग में फेंक दूंगा। ये सुनकर सलीम भाई मुश्क बाबा के पैरों में गिर गए और निस्वानी आवाज में चिल्लाने लगे, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगी। फकीर बाबा ने इसकी कमर पर अपनी छड़ी से जोर जोर से मारा, तेज तेज मारा। सलीम भाई चीखते रहे, चिल्लाते रहे और फकीर बाबा मारते रहे, तुझे मैं इसको नहीं लेके जाने दूंगा। मारते मारते सलीम भाई बेहोश हो गए। हर कोई खौफ से सिमटा हुआ बैठा था। अचानक वो औरत रोने लगी, ठीक है, मैं वापस जाती हूँ, मगर अगर मैं जाऊंगी तो इसको बर्बाद करके जाऊंगी। तू ऐसा कुछ नहीं कर सकेगी। फकीर बाबा उनको मारते रहे। आखिरकार सलीम भाई फिर बेहोश होकर गिर पड़े। फकीर बाबा ने सबको दूर बिठाया और कुछ पढ़ते रहे। अचानक बहुत जोर जोर से कहकहों की आवाज़ें आने लगी और वो आवाज़ें बहुत दूर हो गईं। अचानक सलीम भाई को होश आ गया और वो बिल्कुल नॉर्मल होकर बैठ गए। फकीर मुश्क बाबा बड़े अफसोस से उठे और कहा, अफसोस, मैंने इन सबको तो बचा लिया, मगर इनके सबसे छोटे लड़के को ना बचा सका। वो आई तो सबको मारने के लिए ही थी, मगर सिर्फ इतना ही कर सकी। बाकियों को तो अल्लाह के फजल से बचा सका, लेकिन उस एक बच्चे को मैं ना बचा सका। वो अपना काम करके गई है। अचानक सलीम भाई के घर से रोने, पीटने और बैन करने की आवाज़ें आने लगीं। सलीम भाई की बीवी रो रही थी और सबको रात की उस तारीकी में बंगले की तरफ बढ़ने लगे। आखिरकार हम बंगले तक पहुंच गए। फकीर बाबा ने जोर से आवाज लगाई, मुझे सरदार से मिलना है। अचानक बहुत सारे भेड़िए हमारे इर्द गिर्द आके खड़े हो गए और आवाजें निकालने लगे।
आवाज़ें ऐसी कि खौफ से दिल फट के हाथ में आ जाएगा। मुश्क बाबा ने कहा, करीम डरना मत, ये सब नज़र का धोखा है, कुछ नहीं होगा। थोड़ी ही देर में वो भेड़िए गायब हो गए। अचानक सामने से बहुत सारे घोड़े दौड़ने लगे और ऐसे दौड़ते हुए हमारी तरफ आए जैसे हमें कुचल ही डालेंगे। अचानक वो हमारी तरफ पहुंचते ही गायब हो गए। मुश्क बाबा ने गरज के कहा, इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे सरदार से मिलना है। अचानक हमारे करीब से शेरों की दहाड़ की आवाज़ें आने लगी। पीछे मुड़ के देखा तो 2 हट्टे कट्टे मोटे मोटे शेर हमारी तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं। खौफ से मेरी टांगें कांपने लगी, लेकिन मुश्क बाबा वहीं खड़े रहे और कहा कि करीम डरना नहीं, ये सब नज़र का धोखा है। अचानक वो शेर दौड़ते हुए हमारी तरफ आए। मैंने दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया और गायब हो गए। अचानक एक चिड़चिड़ाती हुई आवाज़ के साथ बंगले का दरवाज़ा खुल गया। सामने से 2 मर्द नमूदार हुए। उन्होंने इशारतन अंदर आने को कहा। हम दोनों उनके पीछे पीछे अंदर की तरफ बढ़ने लगे। बाहर से बंगला जितना ही खतरनाक, खौफनाक और टूटा फूटा लगता था, अंदर से उतने ही ज़्यादा हसीन और अरीज खूबसूरत कंदीलें, रोशनदान, खूबसूरत हवादार खिड़कियाँ, पर्दे, फानूस, कालीनें, बड़े खूबसूरत तकिए, गद्दे, तमाम एशिया उसके अंदर मौजूद थी। ऐसा लगता था जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए। अचानक उन दोनों नौजवानों ने अंदर की तरफ एक कमरे की तरफ इशारा किया। हम उस समत आगे बढ़ गए। बहुत बहादुर हो तुम कि यहाँ तक चले आए, यहाँ तक कोई नहीं आ सका है। खैर बताओ चाहते क्या हो तुम? हमने मुड़ के देखा तो सरदार खड़ा था। सरदार बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था। लंबे लंबे सींग, मोटा सा सर, इसके बड़े से मुंह पे मोटी सी भद्दी सी नाक, चौड़े चौड़े नकूश, बड़े बड़े दांत बाहर को निकले हुए और बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था। फ़कीर बाबा ने अपने आने का मकसद बयान किया और सरदार ने कहा, कोई और होता तो तुझे मौत मिल चुकी होती, मगर तू बहुत बहादुर है, तेरे पास बहुत ख़ास इल्म है, इसीलिए तेरी बात के जवाब में वादा करता हूँ कि अगर तुम्हारी कौम में से किसी ने हमें तंग नहीं किया तो हमारे इलाके से भी कोई उन्हें तंग नहीं करेगा। तुम लोग हमारे इलाके से दूर रहो, हम भी तुम्हारे इलाके में नहीं झांकेंगे। और फ़कीर बाबा ने कहा, मेरे पास जो भी है मेरे रब की अता है। आज से मुआहदा तय हुआ। वो दिन है और आज का दिन है, हम वहाँ से गुजरते हैं